لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة الله وكلمة نوره ووالد هداة رحمته بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد ولا سيما بضعته الطاهرة الرضية الراضية المرضية الطاهرة المهذبة من الخنا المشفعة يوم اللقاء، حبيبة المصطفى قرينة المرتضى فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين لفاطمة الزهراء عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بقية النبوة وشمس الرسالة ومعدن العصمة والحكمة، صلوات معزز و محترم مومنین کرام، بہرحال چونکہ مناسبت ہے لہذا مناسبت کا خیال کرنا پڑے گا، وإلا چونکہ میں یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ہر جگہ کے لیے جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کو گزارش کرتا ہوں، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ گزارش کر کے میں اصل موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ یہ ہماری مجلس عزا اور یہ عزاداری کسی بھی طریقے کا بزنس اور تجارت کا ذریعہ نہیں ہے۔
ثواب کا ذریعہ ہے، میں یہ نہ کہوں گا کہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بلکہ یوں کہوں گا کہ جنت میں باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کی دلیلیں روایات کی روشنی میں، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ منبر کا حق یہ ہے کہ منبر سے فقط اور فقط 2 لہجے میں گفتگو ہونی چاہیے جو کہ ایک ہی ہے۔ متواتر حدیث جو ہماری کتابوں میں اور عامہ اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بالکل سند اس کی درست ہے، سند میں کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اوتھینٹک نہیں ہے، ضعیف ہے، نہیں۔ سرکار نے متعدد مرتبہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین۔ حق منبر یہ ہے کہ منبر سے فقط اور فقط جو گفتگو ہو وہ قرآن اور حدیث کے لہجے میں ہو۔ ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتیں کرنا اور اپنے طرف سے نکات کو نکالنا، اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی تعریف کے بجائے ذاکر اور خطیب ان کی توہین کر جاتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم ماحول، میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن جو ہندوستان کا عام ماحول ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب کے ساتھ ہیں۔ جو مثلا تبلیغی گفتگو کر رہا ہے تو وہی مجمع اس کو داد دے رہا ہے، اس کے خلاف آ کر کے گفتگو کر رہے ہیں، مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو تو یہی مجمع ہے جو اس کو داد دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت نماز ہے، تو یہی مجمع ہے جو اس کو بھی داد دے رہا ہے۔ یہ کون سا مزاج ہے؟ یہ مذہب تشیع کا مزاج نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مزاج یہ نہیں ہے۔ ان کے چاہنے والوں کا مزاج تو یہ ہے کہ بولا جائے گا تو فقط حق بولا جائے گا، چاہے زبان قلم کر دی جائے۔ حق کے سوا کچھ بولا ہی نہیں جائے گا۔ نہ وہ باطل گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی باطل کو برداشت کرتے ہیں۔ آج تو زمانہ بہت خراب ہے، بانی مجلس چاہے خطیب جیسا بھی اس نے بنایا ہو، بانی مجلس اس کا وکیل ہوتا ہے۔ وکیل سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرے ذاکر کو کیسے ٹوک دیا، آپ نے میری مجلس میں کھڑے ہو کر سوال کیسے کر دیا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ذاکر آپ کا کب تھا، یہ فرش ازاں آپ کی کب ہو گئی؟ یہ فرش ازاں امام حسین علیہ السلام ہے، تو جس کا بھی دل چاہے وہ اس میں آ سکتا ہے۔ اگر حقانیت پر مشتمل گفتگو کرے گا تو اس کی تائید کی جائے گی، اور اگر غلط بولے گا تو چپ رہنا حرام ہے۔ یہ سب غلط ہے کہ میرا ذاکر ہے اور میرے ذاکر کو ٹوک دیا، حرام ہے۔ یہ کسی کے نہ کوئی مجلس ہے نہ کسی کا کوئی ذکر ہے۔ فرش ادا سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا ہے، تو غلط پڑھنے والوں کو سرا پڑھنے والے محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، غلط بیانی کرنے والوں کو روکنا چاہیے۔ یہاں تو بتایا گیا کہ ہمیشہ سے آپ لوگ مجلس میں ہی بیٹھتے ہیں، شروع سے بہت سے لوگوں نے بتایا اور مجھے بھی محسوس ہوا یہاں کے اوپر، تو یہاں تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیسے اشکال کر سکتے ہو، جو بیٹھنے والا ہوتا ہے مثلا وہ عالم ہے اور ہم تو جاہل، تو جاہل کیسے ہیں؟ جس کے فرش ازا پہ بیٹھے وہ باب مدینۃ العلم ہے، جس کی مجلس میں آئے ہیں وہ مدینۃ العلم ہے، عالم نہیں ہے وہ خود علم ہے جن کی مجلس میں آئے ہیں۔ تو باب مدینۃ العلم سے محبت کرنے والا جاہل کیسے ہے؟ اور دوسری اس سے بھی اہم چیز، دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ فرش ازا ہے، تو جو امام کا زائر اور امام کا عزادار فرش ازا پر 20-30 سال بیٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو اگر جاہل کہہ رہا ہو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ فرش ازا سے اٹھنے والے کو عالم ہونا چاہیے تھا۔ بس اس سے زیادہ عرض نہ کروں گا، چونکہ میں نے عرض کیا کہ مجھے اصل موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ اور میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کو کہیں پر یہ لگے کہ میں غلط بول رہا ہوں تو بغیر کسی
خوف و خطر کے مجھ سے تو یوں بھی کسی کو خوف نہیں ہے، اور بانی مجلس کا بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی آپ کو لگے کہ میں غلط بول رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے خلاف گفتگو ہو رہی، مجھے فوراً ٹوک دیجئے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو مجھ سے سوال کریے۔ اگر میرے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، نعوذ باللہ، میں اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر میرے پاس اس کا جواب نہ ہوگا تو میں کیا کہوں گا؟ مجھے نہیں پتا۔ کوئی قیامت آئے گی؟ لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ دروازہ کھول دیا کہ منبر پہ آنے والوں کو حریت اور آزادی نہ دیجیے کہ جو اس کے سمجھ میں آئے پڑھ کے چلا جائے، اگر پوچھنے کا اور سوال کرنے کا اور اعتراض کرنے کا دروازہ کھول دیا تو جو حقیقی شریعت ہے وہ پہنچے گی، اور فرش عزا پہ بیٹھنے والے لوگ عالم بن کے نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جب منبر سے بیان ہوگا تو قرآن و حدیث ہوگا۔ تو اگر میری کوئی ایسی بات آپ مجلس میں بھی اور مجلس کے بعد، مجلس میں آپ کو پوری آزادی ہے، مجلس میں آپ چاہیں مجلس کے بعد چاہیں، میں جتنی چیزوں کو عرض کروں گا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اور 99.99% جو میں بیان کروں گا فقط کلام معصوم۔ معصوم کی تعریف اور مدح معصوم کی زبانی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تعریف تو بس تعریف ہے۔ لیکن اگر کسی خطیب نے اور کسی شاعر نے اپنے دماغ سے کسی نقطے کو ایجاد کیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری حساب سے بہت اچھا لگے لیکن وہ معصوم کی توہین کا سبب ہو۔ اور اس کی مثال تو سینکڑوں موجود ہیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جو میں دے نہیں سکتا اب یہاں پر، چونکہ میں نے عرض کیا مجھے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں بھی ایسا کچھ لگے تو آپ بالکل مجھ کو ٹوک دیجئے اور مجھ سے پوچھئے، اور میں یہ کہوں گا اگر نہیں پتا تو کہ مجھے نہیں معلوم، اور یہ عیب نہیں ہے، یہ کمی وہاں ہوگی کہ جو علم پڑھ کے اور حاصل کر کے عالم نہیں بنتے، جو خود علم ہے۔ اس لیے کہ سلونی کا دعویٰ فقط 14 کو ہے اور بس، سوائے 14 معصومین علیہ السلام کے کسی کو یہ حق نہیں دیا پروردگار عالم نے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا پوچھو۔ صرف 14 کا یہ شرف ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ وہ علم مطلق اور علم غیب مطلق سوائے 14 کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس میں کوئی دقت آنے والی نہیں ہے۔ سوال کرنا ضروری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہیں، ان هذا العلم علیہ قفل ومفتاحه السؤال، المسئلہ کہ جو علم ہے اس علم کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، قفل، اور اس کی چابی ہے سوال۔ پوچھو تاکہ جانو۔ گزشتہ قومیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ وہ سوال نہیں کرتی تھیں۔ تو یہ منبر مقدس جگہ ہے، ہر کس و ناکس کو نہ آنے دیں۔ کیوں؟ منبر حق کی جگہ ہے، منبر سے فقط حق بولنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حق کے خلاف بول رہا ہو تو اب نیچے بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے بغیر کسی کو دیکھے ہوئے اس کو فوراً ٹوکے، اگر اصلاح ممکن ہے تو ٹھیک، نہیں تو منبر سے نیچے اتارے۔ معصوم کی سیرت حجت ہے، آپ کے سب کے دماغ میں آ گیا ہوگا، جناب سید سجاد علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جب وہ خطیب غلط بیانی کر رہا تھا منبر سے تو جناب سجاد علیہ السلام نے کیا کہا؟ ویلک ایہا الخاطب لقد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تجھ پر وائے ہو اے خطیب، تو نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا، تو نے لوگوں کی مرضی کو خدا کی ناراضگی سے خرید لیا۔ اب اس کے بعد ہوگا نقصان کیا ہوگا؟ اگر غلط بیانی والوں کو ممبروں پہ بیٹھے رہنے دیے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس ممبر کا تقدس میں بھی پامال کروں گا، آپ بھی پامال کریں گے، اس لیے کہ پھر غلط بیانیوں کے سبب یہ ممبر نہیں ہے، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ جناب سجاد علیہ السلام نے پھر کیا کہا حدیث سے؟ اذن لی ایھا یزید حتی اسعد هذه الاعواد
فَأَتَكَلَّمَا بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِضَا وَلِلْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ۔ یزید مجھے اجازت دے، میں منبر پہ جاؤں نہیں، مجھے اجازت دے تاکہ میں لکڑیوں کے ڈھانچے پہ جاؤں، اس لیے کہ اس خطیب کی غلط بیانی کی وجہ سے یہ منبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہو گیا۔ مجھے اجازت دے، مجھے منبر پہ جانے دے تاکہ میں ایسی گفتگو کروں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور بیٹھنے والوں کو ثواب بھی ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منبر سے غلط بیانی ہو تو نہ اللہ راضی ہوگا اور نہ بیٹھنے والوں کو ثواب ملے گا، پھر تقدس نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں حق منبر، حق عزا، ذمہ داریاں، مجلس قائم کرنا واقعاً ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن اہم مرحلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے انتخاب، کہ کس طریقے کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، وہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی ایسے مجلسیں پڑھنے والے اور بیان کرنے والے لوگ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جس سے اہل بیت علیہ السلام کی فقط توہین ہوتی ہے، اور نیچے بیٹھا ہوا مجمع فقط نعرہ حیدری لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجلس کس کے لیے تھی؟ اہل بیت علیہ السلام کی مدح اور اس کی تعریف کے لیے، یا نعوذ باللہ توہین کے لیے؟ تو بہرحال یہ ساری وہ چیزیں جس کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور بھی گزارشات بہت سی تھیں، لیکن سب کو چھوڑتے ہوئے اصل موضوع کے اوپر آ رہا ہوں۔ جب ملعونوں نے باب مدینۃ العلم کے گلے میں گلو مبارک میں ریسمان ظلم ڈال کر اور اس کیفیت سے مسجد میں لے گئے، اور شہزادی جب پہنچی تو مولا نے کیا کہا؟ یا بقیت النبوہ وشمس الرسالہ، اے باقی ماندہ نبوت، اے نبوت یہ آخری نبی کی نشانی، وشمس الرسالہ یعنی کیا؟ یعنی آفتاب رسالت۔ یہ کون خطاب کر رہا ہے؟ لسان وحی خطاب کر رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پروردگار عالم کا قول ہے، یہ اللہ کا قول ہے جو مولا کائنات علیہ السلام کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات یاد آ گئی، اس کو عرض کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے ابن ابی الحدید معتزلی کی بات غلط ہے، اگر آپ کو غلط لگے تو مجھے ضرور ٹوک دیجیے گا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے جو لکھا وہ غلط لکھا، ہمارے شاعروں نے، خطبہ نے اس کے مطابق جو گفتگو کی وہ غلط کی۔ وہ کیوں؟ انہوں نے کیا کہا نہج البلاغہ کے لیے؟ تحت کلام الخالق۔ نہج البلاغہ وہ کلام ہے جو خالق کے کلام سے نیچے ہے، وفوق کلام البشر، اور انسانوں کے کلام کے اوپر ہے۔ یہ لکھا کس نے؟ ابن ابی حدید معتزلی نے، اور بہت سونے اس کے اوپر نکات لگائے۔ لیکن آپ ذرا تصور کریے کہ یہ مولا کی تعریف ہے یا سب سے بڑی توہین ہے؟ یہ توہین ہے مولا کی، کہ مولا کا کلام وہ ہے جو بشر کے کلام سے اوپر ہے اور خالق کے کلام کے نیچے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پہلے ہی ضمانت لے چکا، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ تو ان کی جتنی گفتگو ہے وہ قرآن مجید ہے اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام سے نیچے نہیں ہے، اللہ کا ہی کلام ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کی بات غلط ہے، اور یہ توہین ہے کہ خالق کے کلام سے نیچے۔ یہ اپنے مرضی سے کوئی کلام ہی نہیں کرتے، ان کی مرضی بھی اللہ کی مرضی ہے، ان کی مشیت بھی اللہ کی مشیت ہے، اور اس حد تک ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں سلام اللہ علیہا، اس سے خدا راضی ہو جائے گا، اور ضمانت دے دی۔ اور یہ ہر کس و ناکس کو نہیں ملتا، یہ عظیم مقام ہے جو شہزادی کو عطا ہوا۔ بہرحال
وشمس الرسالہ، آفتاب رسالت، ومعدن العصمت والحکمہ. اور مولا کائنات علیہ السلام نے شہزادی کو خطاب کر کے کیا کہا کہ اے عصمت و حکمت کی معدن. کان، جہاں سے چیزیں نکل کر کے آ رہی ہوں، اصل، مبدا، یعنی کیا؟ یعنی اب جو مصنف اور مؤلف اور خطیب قلم اس موضوع پہ اٹھا رہا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا معصومہ ہے یا معصومہ نہیں ہے، وہ بالکل اور سراسر غلط ہے. اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہے جو دنیا میں کچھ آ کے کرے پھر معصومہ بنے، بلکہ یہ وہ ہے جنہیں پروردگار عالم نے معصومہ پیدا ہی کیا. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معصومہ پیدا کیا بلکہ معدن عصمت بنایا. معدن عصمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی مبدا عصمت کی کہ اب جس کو بھی عصمت ملے گی وہ ان کے توسط سے ملے گی. فاطمہ سلام اللہ علیہ معدن عصمت ہے، اور ایسی معدن عصمت کہ روایت کے جملے ہیں سللت منہا انوار الائمہ، کہ بہر الہا تو نے ان سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے انوار کو وجود بخشا ہے. یعنی وہ معدن عصمت ہے جس نے ایسے 11 معصوموں کو وجود بخشا جن کی عصمتوں کے مقابلے میں کسی کی کوئی عصمت نہیں. یعنی اب اگر کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ملک، کوئی رسول، کوئی اولو العزم، اگر اس کو عصمت مل رہی ہے تو ان کے توسط سے مل رہی ہے. یہ کوئی غلو نہیں ہے، جس کو بھی سوال کرنا ہو کر سکتا ہے. ان کے توسط سے مل رہی ہے، یہ معدن عصمت ہے. کیا ہوا کہ یہ سوال غلط ہے کہ یہ معصومہ ہے کہ نہیں. سوال کیا ہے؟ سوال کو بدلنا پڑے گا. سوال کیا ہے؟ یہ پوچھنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو عصمت کے مرتبے تک پہنچا سکے یا نہیں پہنچا سکے. ان ذوات مقدسہ کے لیے نہیں کہ یہ معصوم یا نہیں ہے، وہ جو ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے عصمت کا اکتساب کیا کہ نہیں کیا. چونکہ شیعہ زبان کا نہیں ہوتا، شیعہ کا مطلب یہ ہے جو مشایعت کر رہا ہو، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہا ہو. نقش قدم پہ چل رہا ہو وہ شیعہ ہے. تو سوال یہ کرنا پڑے گا کہ وہ نہیں، بلکہ جو ان سے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اب دنیا چاہے جو جواب دے، لیکن فی الحال جو اس کا جواب ہے، جو چاہنے والے ہیں وہ تو بعد میں ہیں. جو ان کی گھر کی خادمہ ہیں، کنیزائیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا جہاں سے گناہوں کا گزر نہیں ہے، اور جہاں سے قرآن کے لہجے میں گفتگو ہو رہی ہے. پوری گفتگو قرآن کے لہجے میں. اسی سے میں نے درمیان میں ایک چیز عرض کی تھی، اس کی دلیل بیان کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ فرش ازاں محبت اہل بیت علیہ السلام جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں ہے، جنت میں باقی رہنے کا ذریعہ ہے. باقی رہنے کا ذریعہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے گویا وہ جنت میں ہے. وہ جنت میں ہے. دلیل کیا ہے؟ جناب موسیٰ ابن بکر نے روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی. روایت کرتے ہیں کہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی امام کے محضر میں. اسی اثنا میں ایک انسان نے کہا اسأل اللہ الجنہ، کہ میں پروردگار عالم سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں. میں پروردگار عالم سے یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے جنت دے دے. امام نے کیا کہا؟ انتم
فی الجنت فاسألوا اللہ ان لا یخرجکم منہا، جنت میں جانے کی دعا نہ کرو، تم ابھی ابھی جنت میں ہو۔ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ابھی ابھی جنت میں ہو، جنت میں جانے کی دعا نہ کرو، بلکہ دعا کا الفاظ کو بدلو، لہجے کو بدلو۔ کیا دعا کرو؟ دعا یہ کرو، خدایا مجھے جنت سے نکالنا نہیں۔ جو موجود تھے ذرا پریشان ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ جعلنا فداک نحن فی الدنیا، کہ مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے، ہم تو دنیا میں ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ الستم تقرون بامامتنا، یہ بتاؤ کہ تم لوگ ہماری امامت کا اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ قالوا نعم، سب نے جواب دیا جی جی ہم آپ کی امامت کا اقرار کرتے ہیں۔ امام نے کہا ھذا مان الجنت الذی من اقر بہ کان فی الجنت، بس جنت کے معنی ہی یہی ہے کہ جو ہماری امامت کا اقرار کرتا ہے وہ جنت میں ہے۔ صلوات اور محمد وآل محمد۔ فاسألوا اللہ الا یسلبکم، جو ہماری امامت کا اقرار کرتا ہے وہ جنت میں ہے۔ دعا یہ نہ کرو کہ جنت مل جائے، دعا یہ کرو کہ پروردگار عالم اس نعمت کو سلب نہ کر لے۔ یعنی آپ سمجھیں، جو ہم شیعہ ہیں ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، اگر ہم اعمال انجام نہ دیں گے تو یہ جو ولایت ہم کو ملی ہے وہ زندگی کے کسی رخ پر چھینی جا سکتی ہے، چھن جائے گی یہ ولایت اور تشیع اگر کفران نعمت کیا تو۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، مجھے اس پر بحث نہیں کرنا، جنت ہے یہ۔ اور موضوع سے متعلق بھی ایک چیز عرض کر دوں دلیل کے طور پر کہ یہ جنت ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فَكُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمِمْتُ رَائِحَةَ ابنتی فاطمہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کو محسوس کرنے کا اشتیاق ہوتا تھا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا۔ جنت جسے جنت کہہ دے وہ جناب فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا۔ شممت رائحۃ ابنت فاطمہ، یہ معدن عصمت ہے، معدن حکمت ہے۔ معدن حکمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی اسکول میں جا کر عقلوں کی ریاضتوں کے بعد حکیم نہیں بنتا، بلکہ پروردگار عالم نے ہمیشہ سے اس کو ایسا ہی رکھا ہے کہ وہ حکیم ہوگا۔ معدن حکمت کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ حکیم ہی ہوں گے۔ معدن حکمت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مقابلے میں ہر آنے والا سوائے سفیہ اور بیوقوف اور احمق کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کسی بھی کرسی پہ ہو۔ ان کے مقابلے میں آنے والا احمق ہے، چونکہ یہ معدن حکمت ہے۔ شہزادی کی ذات سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت نقل کی شہزادی کی کتاب اقبال الاعمال میں۔ اس زیارت میں درمیان کے جملے، جہاں پر صلوات شروع ہوتی ہے تو درمیان کے جملے ہیں وَالنُّخْبَةِ مِنْكَ لَهُ وَالتُّحْفَةِ خَصَصْتَ بِهَا وَصِيَّهُ۔ شہزادی کے لیے امام کون سی لفظیں تعبیر کر رہے ہیں؟ وَالنُّخْبَةِ، کون ہے جناب فاطمہ؟ جن کا اختیار کیا گیا ہے، جن کا انتخاب کیا گیا ہے، جن کو چنا ہے کس نے؟ من کا، بار الہ تیری جانب سے۔ کس کے لیے؟ لہو، تیرے نبی کے لیے۔ وَالتُّحْفَةِ، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے تحفہ ہیں۔ کس کے لیے تحفہ؟ کس کے لیے ہے؟ خَصَصْتَ بِهَا وَصِيَّهُ، اس تحفے کو تو نے مخصوص کیا ہے فقط اپنے نبی کے وصی کے لیے۔
کہ اسی وجہ سے روایات میں ہے لولا ان امیر المؤمنین علیہ السلام تزوجها لما كان لها كفو الى يوم القیامت على وجه الارض آدم فمن دونه، کہ اگر سرکار مولا کائنات علیہ السلام کا ازدواج شہزادی کے ساتھ نہ ہو تو ان کا کوئی کفو قیامت تک کے لیے نہیں ہے، نہ جناب آدم نہ کوئی اور، کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا تحفہ ہے مخصوص کیا اپنے وسیع سے۔ اب دیکھیں یہاں پر ذرا سا ٹھہر رہا ہوں، تحفے کی نزاکت، تحفہ کیسے ہو یہ کب طے ہوتا ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تحفہ دے کون رہا ہے۔ کوئی اگر عام آدمی تحفہ دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، کوئی عالم دے گا تو اور اوپر جائے گا، اگر کوئی مرجع اور فقیہ تحفہ دے گا تو اور اوپر جائے گا، اور اس کی شان کے مطابق۔ اگر میں کوئی تحفہ دوں گا تو میری شان کے مطابق ہے، اگر کوئی مرجع، کوئی فقیہ یا دنیاوی حساب سے کوئی پی ایم ڈی ایم سی ایم کوئی بھی وہ تحفہ دے گا تو اس کا تحفہ میرے تحفے سے الگ ہوگا۔ پھر تحفہ دیا کس کو جا رہا ہے؟ تحفہ اگر کسی عام آدمی کو دیا جائے گا تو کچھ بھی دے دیا جائے، تحفہ اگر کسی عالم کی خدمت میں پیش کیا جائے تو الگ ہوگا۔ اگر آپ کسی مرجع کو کوئی تحفہ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ تحفہ نہ دیں گے جو مجھے دے رہے ہیں، وہ تحفہ نہ دیں گے جو کسی عام آدمی کو دے رہے ہیں، تو تحفے کی نوعیت بدلی ہوئی ہوگی۔ تو تحفے میں دونوں چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ دے کون رہا ہے اور دیا کس کو جا رہا ہے۔ اب تحفہ دینے والا یہاں کون ہے؟ پروردگار عالم، جس کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، جو جتنا بھی عطا کرے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جس کے صفات کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، جس کے مدارک کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ تحفہ دیا کس کو جا رہا ہے؟ جن کے لیے اس نے جنت کو بنا دیا، جن کے لیے اس نے زمین کو پیدا کر دیا، جن کے لیے اس نے آسمانوں کو پیدا کر دیا، جن کے لیے اس نے ملائکہ کو پیدا کر دیا، جن کے لیے اس نے افلاک کو خلق کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر پروردگار عالم اپنے نبی کو اور ان کے وصی کو کوئی تحفہ دے رہا ہے تو وہ تحفہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وقت آسمان کے برابر ہو، ایسا تحفہ نہیں ہونا چاہیے جو زمین کے برابر ہو، ایسا تحفہ نہیں ہونا چاہیے جو جنت کے برابر ہو، ایسا تحفہ نہیں ہونا چاہیے جو مراتب نبوت و رسالات کے برابر ہو، بلکہ ایسا تحفہ ہو جو ان دونوں کی شان کے مطابق ہو۔ تو پھر حدیث قدسی کے جملے آئے کہ اب جب میں تحفہ دے رہا ہوں تو یاد رکھو وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا۔ تحفہ خدا دے رہا ہے، اپنے نبی اور وصی کو دے رہا ہے، تو اب ایسا تحفہ دے گا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، میرے حبیب اگر فاطمہ کو بنانا نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یہ مقام فضیلت نہیں ہے، یہ مقام فضیلت نہیں ہے، مقام اہمیت ہے۔ یعنی پروردگار عالم کا سسٹم ایسا ہے کہ جب تک وہ جناب شہزادی کو خلق نہ کر دے تب تک نہ نبوت وجود میں آئے گی نہ امامت۔ اکثر لوگ یہی عرض کرتے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ شہزادی کی ذات کیا ہے؟ مقام وصل ہے، یعنی جو نبوت کی کڑیوں کو امامت کی کڑیوں سے ملا پائے وہ ہے جناب فاطمہ، چونکہ وہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جہاں پر نبوت کے بھی مراحل ہو اور امامت کے بھی مراحل ہو تو وہی دونوں کو ملا سکتا ہے۔ لیکن میں اس سے اوپر کی بات کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر جناب فاطمہ نہ ہو تو ایک مقام پہ نبوت بھی مردہ اور امامت بھی مردہ۔ کہ وہ کیسے؟ کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو روحی التی بین جنبے، فاطمہ میرے پہلو کے درمیان میرے روح کا نام ہے۔ یہ جو دو پہلو ہیں علماء نے کہا اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو دو پہلو سے مراد ایک پہلو علم کا ہے، دوسرا پہلو عمل کا ہے۔ یہ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک پہلو نبوت کا ہے اور دوسرا پہلو ولایت مطلقہ کا ہے۔ یعنی اگر فاطمہ نہ ہو تو روح نکل جائے۔ جناب فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک روایت پیش کر رہا ہوں، دیکھیے شہزادی کی اہمیت کو پہچانیں۔
اگر یہ نہ ہو تو نبوت کے سسٹم نہیں شروع ہو سکتا، یہ نہ ہو تو نبوت امامت سے مل نہیں سکتی، اور یہ نہ ہو تو لوگ اس امر دین کو درمیان میں لوٹ لیں۔ غالباً جناب جابر سے روایت ہے یا کسی دوسرے راوی سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، امام پوچھتے ہیں لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، یہ بتاؤ کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ راوی نے کہا فرقاً بینہ و بین الاسماء، تاکہ ناموں میں فرق پتہ چل سکے کہ یہ ایک الگ نام ہے۔ امام نے کہا نہیں، امام نے وجہ کیا بیان کی؟ امام نے کہا ان اللہ تبارک و تعالی علم ما کان قبل کونہ فعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ يتزوج في الأحياء فهم يطمعون في وراثة هذا الأمر من قبله فلما ولدت فاطمة سلام الله عليها سماها الله تبارك وتعالى فاطمة لما أخرج منها وجعل في ولدها۔ کہا سنو، فاطمہ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ پروردگار عالم کو ہر شے کے ہونے سے پہلے علم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے۔ تو پروردگار عالم کے علم میں تھا کہ جب ان کا حبیب اس دنیا میں جائے گا تو مختلف قبیلوں میں شادیاں کریں گے، مختلف قبیلوں میں ازدواج کریں گے، اور جب شادیاں ہوں گی تو لوگ اپنے اپنے رشتوں کے ذریعے سے اس امر کے لالچی ہو جائیں گے، یطمعون فی وراثت ھذا الامر، اس امر کے لالچی ہوں گے من قبل، سرکار کی جانب سے۔ پھر امام نے کہا فلما ولدت فاطمہ، تو جب جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی سما اللہ تبارک و تعالی فاطمہ، پروردگار عالم نے جناب فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا۔ کیوں؟ لما منعہم، اس لیے کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جو ان لوگوں کی لالچوں کو کاٹ دے۔ لما اخرج منہا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس امر کو جناب فاطمہ کے ذریعے سے نکالا۔ وجعل فی ولدہا، اور شہزادی کی اولاد میں قرار دیا۔ فَفَتَمَهُمْ عَمَّتَمِعُوا، تو جو ان کی لالچیں تھیں کہ اس امر کو درمیان میں لے لے، وہ پروردگار عالم کے انتظام کے حساب سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ان کو روکا۔ اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ شروع میں بھی ضرورت ہے، ملانے میں بھی ضرورت ہے، اور درمیان میں بچانے میں بھی ضرورت ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہا کی ایک دوسری وجہ تسمیہ، میں جلدی اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ جناب جابر سے روایت ہے، امام صادق علیہ السلام نے جناب جابر سے پوچھا لما سمیت فاطمۃ الزہراء او زہرا، یہ بتاؤ، بلکہ جناب جابر نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ شہزادی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ امام نے کہا لأن اللہ خلقها من نور عظمتہ، کہا جناب فاطمہ کو زہرا اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ پروردگار عالم نے اپنے عظمت کے نور سے جناب فاطمہ کو پیدا کیا۔ فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض، جب شہزادی کا نور ظاہر ہوا تو شہزادی کے نور نے بے نورہا، شہزادی نے اپنے نور سے زمین و آسمان کو نور بخشا۔ وغشیت ابصار الملائکہ، ملائکہ نورانی مخلوق ہیں، لیکن جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نور ذرا سا ظاہر ہوا تو روایات کے جملے امام فرماتے ہیں غشیت ابصار الملائکہ، ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین، سارے ملائکہ نے پروردگار عالم کا سجدہ کیا۔ وقالوا الہنا وسیدنا ما ھذا النور، بار الہ یہ تو بتا یہ نور کس کا ہے؟ یہی نور وہاں بھی تھا، جناب جبرائیل جانتے بھی تھے، جناب جبرائیل پہچانتے بھی تھے۔ کیوں نہ پہچانے؟ اس لیے کہ جناب جبرائیل کو جبرائیل بنایا ہی انہی نے ہے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور احسان فراموش بھی نہیں ہو سکتے۔ نعوذ باللہ
ہمارے طرح، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے یا رب ومن تحت الکساء، بارے بتا چادر کے نیچے کون ہے؟ یعنی سمجھ میں آیا کہ جناب جبرائیل نے جب اپنے ظرف کے مطابق دیکھا تھا تو پہچان گئے تھے. جب نور پوری کیفیت میں آیا تو سوال کرنا پڑ گیا. وَقَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ سَاجِدِينَ، جب یہ نور ظاہر ہوا تو سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے. قَالُوا إِلَٰهَنَا وَسَيِّدَنَا مَا هَذَا النُّورُ، بارے الہ میرے معبود یہ بتا یہ نور کس کا ہے؟ آواز قدرت آئی. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، پروردگار عالم نے وحی کی. هَذَا نُورٌ مِّن نُورِي، یہ نور میرے نور سے ہے. وَأَسْكَنْتُهُ فِي السَّمَاءِ، اور اس نور کو میں نے بھی کہیں نہیں بھیجا، یہ میرا نور سکونت پذیر ہے میرے آسمان پہ. بہت نزاکتیں ہیں جملوں میں، میرے آسمان پہ. خلقتہ من عظمتی، اور اس نور کو میں نے پیدا کیا ہے اپنی عظمت سے، اپنی عظمت سے پیدا کیا ہے. وَأُخْرِجُهُ، اور جب میں اس نور کو دنیا میں بھیجوں گا تو کیسے بھیجوں گا؟ ہر کس و ناقص کے ذریعے سے نہیں. وَأُخْرِجُهُ مِن صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِي أُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، میں اپنے نبیوں میں سے ایسے نبی کے صلب سے بھیجوں گا جس کو تمام انبیاء پہ افضلیت بخشوں گا. وَأُخْرِجُ مِن ذَلِكَ النُّورَ أَئِمَّةً، اور میں پھر اس نور سے ائمہ کو بناؤں گا، اماموں کو بناؤں گا. تب آپ سمجھیں کہ امام عسکری علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم اللہ کی حجت ہے لوگوں کے اوپر، لیکن ہمارے اوپر جو حجت خدا ہے وہ فاطمہ ہے. امام نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لقد كانت مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والانس والطیر والوحش والملائکة والانبیاء. امام فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اطاعت جس کو بھی پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے، ہر انسان کے اوپر اور ہر وجود کے اوپر ان کی اطاعت کو واجب کر دیا، چاہے اس کا تعلق جنات سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان سے ہو، چاہے اس کا تعلق پرندوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق حیوانات سے ہو، چاہے اس کا تعلق ملائکہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق انبیاء سے ہو. یعنی امام فرما رہے جناب فاطمہ وہ ہے جن کی اطاعت نبوت پہ بھی واجب ہے، امامت پہ بھی واجب ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ملائکہ پہ اطاعت واجب ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر یہ بچوں سے کہہ دے کہ خیاط کپڑے لے کر کے آئے گا تو سوائے اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اب رضوان جنت پر واجب ہو گیا کہ وہ کپڑے لے کر کے آ جائے. اور یاد رکھیے یہ شرف جناب فاطمہ کا نہیں ہے، یہ کمال جناب فاطمہ کا نہیں ہے، یہ فضیلت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نہیں ہے، یہ فضیلت تو رضوان جنت کی ہے. یہ ان کے لیے شرف کا بہت بڑا مقام ہے کہ جس عہدے پہ ہے رضوان جنت، ان کو پروردگار عالم نے کم از کم اتنا شرف تو بخشا کہ خیاط بن کے در سیدہ پہ آئے. صلوات پر محمد والو. یہ ان کے لیے تو فضیلت کی بات ہے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر در پہ فرشتے نہیں آتے، اور کچھ اس انداز میں آئے فرشتے کہ گویا خادم بن کے آ رہے ہوں،
میں نے عرض کیا کہ ذوات مقدسہ اس عظیم مقام کے اوپر ہے کہ جہاں ان کی غلامی فقط فرشتے نہیں کرتے. امام کا جملہ ہے، امام نے کہا ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا. یاد رکھو میرے چاہنے والوں، اپنے آپ کو زمین سے بلند کرو. یاد رکھو کہ ملائکہ اور فرشتے ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے بھی خادم ہیں. تو اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانا پڑے گا، اس مقام تک پہنچانا پڑے گا. تو یہ کمال، یہ بہت بڑی بات جناب شہزادی کے لیے نہیں ہے کہ کوئی اس انداز سے پیش کر دے کہ رضوان جنت خیاط و درزی بن کے آ گیا. کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رضوان جنت کو یہ جو عہدہ ملا ہے وہ عہدہ انہی کا عطا کردہ ہے. رضوان کو رضوان بنایا ہی انہی نے ہے. تو آئیں گے اب اس مقام کے اوپر. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ یہ جنت سے کھانے منگوا لے، یہ جنت سے پانی منگوا لے، بلکہ جو ان کی گھر کی کنیزیں ہیں، جو ان کے گھر کے غلام ہیں، جیسا کہ جناب ام ایمن کا واقعہ ہے. جب سفر میں نکلی اور پیاس سے جاولب تھی تو کیا کہا؟ ربی اتقتلنی اتشا، خدایا کیا مجھے پیاس سے مار ڈالے گا؟ انا خادمۃ الزہرا، میں جناب زہرا کی خادمہ ہوں. مجھے پیاس سے مار دے گا، میں جناب فاطمہ کی کنیز ہوں. بس اتنا کہنا تھا. دو طریقے سے روایت وارد ہے، میں دوسرے انداز میں پڑھ رہا ہوں. اتنا کہنا تھا، بس اتنا ہی کہا خدایا میں جناب زہرا کی کنیز ہوں. روایت کے جملے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ دَلْوًا مِنَ الْجَنَّةِ، فوراً پروردگار عالم نے اس کنیز کے کہنے پہ جنت سے پانی بھیج دیا. تو یہ ان کے لیے بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے. ان کا تو اختیار ہے ہر چیز کے اوپر. ولایت مطلقہ، ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی، دونوں اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. یہ جیسے چاہیں تیسے تصرف کریں. مقام، حالانکہ یہ روایت کے جملے ہیں، یہ روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جنت میں جانے لگیں گی تو ایک مرتبہ رکیں گی اور پروردگار کہے گا کہ کیوں رک گئی آپ؟ تو کہیں گی اور یہ کہیں گی خدایا میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. اور پھر حیثیت وہ سارے روایت کے جملے ہیں، کتاب بہار میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں. لیکن یہ جو جملے ہیں یہ مراتب کے حساب سے ہیں. انہیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی جنت ہے. اور انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے ہی کل اختیار دے دیا. یہ مفوضہ والا نظریہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ دے کر کے الگ ہو گیا. نہ، جو کچھ بھی اس کائنات ہستی میں ہو رہا ہے وہ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے کروا رہا ہے. تو یہ مقام، یہ خود جنت ہے. یہ جسے چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے اور جسے چاہیں گے روک دیں گے. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے جو اوپر جا کر کے ہے. بہرحال وقت بھی تقریباً زیادہ ہو گیا. یہ ان کا مقام ہے. ان کے لیے جنت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے لیے نہیں، ان کے چاہنے والوں کے لیے. اسی وجہ سے کہا کہ جنت میں جانے کی دعا نہ کرو، جنت میں تو ہو ہی. یہ دعا کرو کہ اللہ جنت سے نکالے نہ تمہارے اعمال کے سبب. جنت اہل بیت علیہ السلام ہی جنت ہیں، انہی کا ذکر و تذکرہ جنت ہے. پھر اگر جنت میں ہے سوال تو اعمال کیوں انجام دیں؟ اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ اسی وجہ سے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کے لیے جنت میں جانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد اس جگہ پہ اپنے آپ کو پہنچانا ضروری ہے جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کی زیارت ہو. جس کے لیے جناب آسیہ بنت مزاحم نے کہا
تو جنت میں جانا مقصود نظر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ جنت تو مل جائے لیکن جنت میں ایسی جگہ پر ہو جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نہ ہو پائے. تو پھر ہم اور آپ کم از کم ایسی جنت میں جا کے کیا کریں گے جہاں سے اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو. یہ سب روایت کے جملے ہیں جو میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. تو جنت میں جانا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے لیس کر کے اس مقام عندیت تک پہنچانا ہے جو کہ جوار اللہ ہے. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا جوار چاہیے, ان کی قربت چاہیے. کہ جنت میں کون سا مقام؟ مقام عندیت. اور وہ معیت کے ذریعے حاصل ہوگا جسے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین. شہزادی کی ذات بہت ہی عظیم ذات ہے, نقطۂ وصل ہے جس نے نبوت اور امامت کو متصل کیا ہے. اور یہ نہ ہو تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ان کو بنایا پروردگار عالم نے, اور یہ پروردگار عالم کا سسٹم ہے, نظام ہے پروردگار عالم کا. اب ایک اور وجہ تسمیہ, اور یہ روایت بھی غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یا چھٹے امام علیہ السلام سے فرماتے ہیں سمیت فاطمہ تو محدثتاً, کہ جناب فاطمہ کو محدثہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے کہا لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء وتنادیها کما تنادی مریم بنت عمران فتقول یا فاطمۃ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. امام نے کہا محدثہ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے اور نازل ہونے کے بعد ویسے ہی خطاب کرتے تھے جناب سیدہ سے جیسے خطاب جناب مریم سے کرتے تھے کہ اے فاطمہ پروردگار عالم نے آپ کو طاہرہ بنایا ہے, پروردگار عالم نے آپ کا استفا کیا ہے, لیکن عالمین کی عورتوں کے اوپر کیا ہے فتحدثهم ويحدثونها, کہ جناب فاطمہ فرشتوں سے بات کرتی تھیں اور فرشتے جناب فاطمہ سے بات کرتے تھے. لیکن یہاں پر بھی ذرا سا ٹھہرنا پڑے گا, کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ جناب فاطمہ کا سلام اللہ علیہا کا کوئی بہت بڑا کمال ہے, بلکہ یہ بہت ادنا سی چیز ہے کہ فرشتہ ان سے بات کرے. یہ جناب مریم کے لیے تو کمال کی بات ہے کہ فرشتے کلام کر رہے ہیں, لیکن جناب فاطمہ کے لیے کلام کی اور کمال کی کیفیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جو ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں ان کو گفتگو کا سلیقہ ہی نہیں نے سکھایا. سبحنا فسبحت الملائکہ وقدسنا فقدست الملائکہ. ملائکہ کو شعور تسبیح نہیں تھا, جب ہم نے پروردگار کی تسبیح کیا تو ملائکہ کو یہ پتا چلا کہ کیسے اللہ کی تسبیح کرنا ہے. تو دنیا والوں یہ نہ سوچنا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بہت بڑی منزل ہے کہ فرشتے بات کرتے تھے. فرشتوں کو تو بات کرنا ہی پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو بھی تو ثواب چاہیے, فرشتوں کو بھی تو اللہ کا قرب چاہیے. اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ چاہے وہ فرشتہ ہو, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ رسول ہو, چاہے وہ اولو العزم ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کے قرب کا ذریعہ فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام ہے. ملائکہ کو بھی تقرب ہے, قرب چاہیے, قرب کی منزل ان کے لیے بھی ہے. تو کیسے ہے وہ ان سے گفتگو کریں. پھر روایت کے جملے ہیں فقالت لہم ذات اللیلۃ, ایک شب شہزادی نے فرشتوں سے کہا الیست المفضلۃ علی نساء العالمین مریم بنت عمران. دیکھیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پتہ ہے, فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ عالمین کی عورتوں پر جن کو سردار بنایا گیا ہے
وہ تو جناب مریم ہیں، اور تم ہمارے لیے خطاب کر رہے ہو کہ نساء سیدت نساء العالمین بنا دیا گیا۔ دیکھیں شہزادی کو پتہ ہے، فرشتوں سے پوچھ رہی تو نعوذ باللہ مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں پتہ، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو تعلیم انہی نے دیا ہے، جس کو سکھایا ہے اس سے سیکھنے کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جب پوچھا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اِنَّ مریم بنت عمران کانت سیدتا نساء عالمہا، کہ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَكَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ عَالَمِكَ وَعَالَمِهَا وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن اللہ نے آپ کو آپ کے زمانے کی عورتوں کی سردار، جناب مریم کے زمانے کی عورتوں کی سردار، اور جب تک یہ دنیا رہے گی جتنے بھی عورتیں آئیں گی خواتین، لیکن اب کوئی یہ نہ سوچے کہ خواتین کی سیدہ ہیں۔ سیدت نساء العالمین، چونکہ گفتگو جس انداز میں ہو رہی تھی جناب مریم کے سلسلے سے، اس وجہ سے روایت کا لب و لہجہ بدلا ہے، نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جناب مریم عورتوں کی سردار ہے فقط نہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا فقط عورتوں کی سردار نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی بھی سردار ہے اور مردوں کی بھی سردار ہے، اور مردوں کی نہیں، ملائکہ، انبیاء، مرسلین اور اولو العزم کی سردار ہے۔ جناب فاطمہ کی سلام اللہ علیہا کی ذات وہ عظیم ذات ہے جسے سارے انبیاء، سارے نبی، سارے ملک، سارے رسول، سارے دنیا، جن و انس اور یہ پورا وجود جسے سید و سرجار سمجھے، وہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات ہے۔ لیکن مولا کائنات جسے کہہ دے ما یبکی کے یا سیدتی، اے میری سیدہ، جسے ساری دنیا سید کہے وہ مولا کائنات علیہ السلام ہے، اور جسے مولا کائنات اپنی سیدہ کہہ دے وہ جناب فاطمہ ہے۔ ما یبکی کہ یا سیدتی، اے میری سیدہ۔ بس اور نرس کروں گا، گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے مطالب کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اگر انسان کتاب کھول دے تو پڑھتا چلا جائے۔ دن، ایام، سال، دہر، زمانہ ختم ہو جائے گا، شہزادی کے فضائل نہ ختم ہوں گے۔ پروردگار نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ کسی نبی اور رسول اور اولو العزم کے یہاں بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جناب فاطمہ کو ویسے سمجھ لیں جیسے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام کے جملے ہیں، امام کے جملے ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ اگر کوئی شہزادی کو ویسے پہچان لے جیسے یہ ہیں تو گیا اس نے شب قدر کو درک کر لیا ہو، اور قرآن تو پہلے ہی آواز دے رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر جناب فاطمہ ہے، اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رات اور شب اور لیلہ شہزادی کی ذات ہے، اور قدر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس میں فضائل کے سمندر ہیں بہت، اور کوئی ان کی معرفت یہ جیسے ویسی حاصل کر لے تو کیا ہوگا؟ گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ سمیت فاطمہ، تو فاطمہ شہزادی کو فاطمہ اس وجہ سے کہتے ہیں لأن الخلق فتموا عن معرفتها۔ خلق یعنی جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب جناب فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہیں، عاجز۔ فقط 14 کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہیں، اور اس کو پتہ ہے جنہوں نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، کسی نبی کو نہیں پتہ، کسی رسول کو، کسی اولوالعزم کو نہیں پتہ، کسی فرشتے کو نہیں پتہ کہ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کیا۔ ان کی ذات بہت عظیم ذات ہے۔ بس
مصائب کے کچھ فقرے عرض کروں۔ بہرحال چونکہ اب قوت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور مصائب بھی پڑھنا ہے، نہیں تو دل چاہ رہا تھا کہ اور شہزادی کے سلسلے سے گفتگو ہوتی، اور فقط کلام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں کہ اماموں نے کیا فرمایا کہ کیا ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اور یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فضائل۔ سرکار نے فرمایا فَأَمَّا ابْنَتِي فاطمہ فَهِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ہماری بیٹی فاطمہ عالمین کی خواتین کی سردار ہے۔ فَهِيَ نُورُ عَيْنِي، یہ میری آنکھ کا نور ہے۔ وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي، یہ میرا میوہ جگر ہے۔ وَهِيَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيْهِ، یہ میری دو پہلوؤں کے درمیان روح ہے۔ وَهِيَ الْحَوْرَاءُ الْإِنسِيَّةُ، یہ حور ہیں جو انسانی پیکر میں آئی ہیں۔ اور حور اس وجہ سے کہہ دیا کہ لوگوں کے دماغ میں حور کا شاید مرتبہ زیادہ ہے، نہیں تو حور بنی ہی حور ان کے سبب سے ہیں۔ حوراء عنسیہ متی قامت فی محرابها ظہر نورها لملائکۃ السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض۔ جب بھی جناب سیدہ متی قامت، جب بھی کھڑی ہوتی تھی، فی محرابها، محراب عبادت میں، بین ید ربہا جل جلالہ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، تو ان کا نور اس طریقے سے چمکتا تھا۔ کس کے لیے چمکتا تھا؟ آسمان کے فرشتوں کے لیے چمکتا تھا، جس طریقے سے زمین والوں کے لیے کواکب کا نور چمکتا ہے۔ یعنی سمجھ میں آ گیا کہ جس کو کواکب کی اور آسمان کی نور کی ضرورت ہو وہ زمین والے ہیں، اور آسمان والوں کو جس کے نور کی ضرورت ہو وہ جناب فاطمہ اطہر کی ذات ہے۔ نور الکواکب لأہل الارض، ان کا نور اس طریقے سے نور افشانی کرتا تھا۔ کس کے لیے؟ لملائکۃ السماء، نوری مخلوق ہے لیکن نور کی ضرورت ہے۔ نور کی ضرورت ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ لمحے بھر کے لیے بھی کاٹ دیا جائے تو کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، پروردگار عالم نے کسی کو اس وقت تک نبی ہی نہیں بنایا جب تک اس نے سیدہ کے فضل کا اقرار نہ کر لیا۔ ما تکاملت النبوۃ لنبی، یہ نبوت اور رسالت کا مرتبہ ہے۔ جو مقام شہزادی کا ہے، فضائل کوئی درک نہیں کر سکتا، ویسے مصائب بھی ہیں۔ آج کی شب یہ سمجھیے کہ تقریباً شب عاشور سی شب ہے۔ شب عاشور بڑی عظیم شب ہے۔ جیسے فضائل کا ادراک نہیں ہو سکتا ویسے مصائب کا بھی۔ تو شہزادی نے خود بھی کہہ دیا سبت علی مصائب، میرے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے۔ لو انہا سبت علی الایام لسرنا لیالیا، اگر یہ دنوں پہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ وہ تاریخ شب میں بدل جاتے، تاریخ شب میں بدل جاتے۔ اور سیدہ کے کلام میں مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جس در پہ پیغمبر رک کر کے سلام کرتے ہوں، اس در پہ اگر کوئی آگ اور لکڑی لے کر کے آ جائے تو یہ ایسی مصیبت ہے کہ اگر دنوں پہ پڑ جائے تو وہ تاریخ شب میں بدل جائیں گے۔ جانتے ہیں کتنی عظیم مصیبت ہے جناب فاطمہ کی؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ مولا کائنات علیہ السلام سے کہ یا علی، ان قریب آپ کے 2 رکن منہدم ہو جائیں گے، 2 رکن منہدم ہو جائیں گے۔ بلا تشبیہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ کوئی انسان جو ایسے چل نہ سکے اور
بیساکھیوں کے سہارے سے چل رہا ہو، اگر ایک بیساکھی اس کی لے لی جائے تو وہ دوسرے بیساکھی کے ساتھ چلے گا، لیکن اگر دوسرے بیساکھی کا بھی سہارا اس سے چھین لیا جائے تو کیا کرے گا؟ فوراً منہ کے بل زمین پہ گر پڑے گا۔ رسول اللہ کی شہادت واقع ہو چکی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے ہی مولائے کائنات علیہ السلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی خبر سنی، مقاتل کے جملے ہیں فوقع علی علی وجہہ، جیسے ہی مولا نے سنا فوراً اپنے رخساروں کے بل زمین پہ گر گئے۔ فغشی علیہ ورش علیہ الماء حتی افاق، اور جب رخساروں کے بل زمین پہ گرے تو غشی کی سی حالت طاری ہو گئی، فوراً رخسار پہ پانی ڈال کر کے آمادہ کیا، رخسار پہ پانی ڈال کر کے غشی کی سی حالت سے افاقہ ہوا۔ اتنی عظیم مصیبت ہے، صرف اس مصیبت کا اندازہ کریں بھی آپ کہ کتنی عظیم مصیبت ہے، یہ کتنی عظیم مصیبت ہے۔ جناب عمار نے کہا کہ مولا سیدی یا سیدنا تامرون بالصبر علی المصیبہ، جناب عمار نے کہا کہ مولا آپ تو ہم لوگوں کو مصیبتوں میں صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے ایسے گریا کر رہے ہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا کیسے گریا کر رہے ہیں، اور آپ نے حتماً سنا ہوگا، ایسے گریا کر رہے ہیں۔ سرکار مولا کائنات علیہ السلام نے جناب عمار سے کہا کہ عمار لما وضعت فاطمہ علی المغتسل، جب میں نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غسل کے لیے آمادہ کیا، نظرت الی ضلع من اضلاعها المکسور، تو میری نگاہ ٹوٹی ہوئی پسلی کے اوپر پڑی۔ وَدَخَلَ الْمِسْمَارُ، روایت کے آگے کے جملے میں نہ پڑھ سکوں گا، مولا نے کہا کہ جب میں نے جناب فاطمہ کو مغتسل کے لیے اور اس جگہ پہ غسل کے لیے لایا، جب میں لے کر کے آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور دیوار دروازے کی کیل میری سیدہ کے سینے میں درار۔ اور سنیں گے جملہ وَاسْوَدَّ مَتْنُهَا ضَرْبًا، جب میں نے غسل کے لیے آمادہ کیا تو کیا دیکھا کہ میری فاطمہ کی پشت کو ملونوں نے سیاہ کر دیا۔ تبھی تو سرکار مولا کائنات علیہ السلام نے کہا تھا عزا علی ابن ابی طالب، ارے پسر ابو طالب کے اوپر یہ بڑا سخت ترین مرحلہ ہے، ای یسود متن فاطمہ ضربا، کہ میری فاطمہ کو ملونوں نے اتنے کوڑے مارے۔ میری فاطمہ کو اتنے کوڑے مارے کہ میری فاطمہ کی پشت سیاہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس مصیبت کا اندازہ کریں کتنی بڑی مصیبت ہے۔ مولا نے کہا، مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَوْلَا غَلَبَةُ الْمُسْتَوْلِينَ لَجَعَلْتُ الْمُقَامَ وَاللَّبْسَ لِزَامًا مَعْكُوفًا وَلَعَوَلْتُ عِوَالَ الثَّقْلَى عَلَى جَلِيلِ الرَّزِيَّةِ، کہ دیکھو اگر یہ جو حاکم ہو گئے ابھی غالب آ گئے ہیں، ان کے غلبے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ مولا کائنات علیہ السلام کہہ رہے ہیں جہاں میری زہرا کی قبر ہے، لَجَعَلْتُ الْمُقَامَ وَاللَّبْسَ لِزَامًا مَعْكُوفًا، میں ساری زندگی اپنے آپ پر لازم کر لیتا کہ وہیں پہ رہ جاؤ جہاں میری فاطمہ کی قبر ہے۔ لَجَعَلْتُ الْمُقَامَ وَاللَّبْسَ لِزَامًا مَعْكُوفًا، میں اپنے اوپر لازم کر لیتا جہاں میری شہزادی کی قبر ہے، میں ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہ جاتا۔ اور اب سنیں گے جملہ مولا نے کیا کہا، وَلَعَوَلْتُ عِوَالَ الثَّقْلَى عَلَى جَلِيلِ الرَّزِيَّةِ، اور کہا کہ میں اعوال کرتا، عربی میں اعوال کہتے ہیں چیخ چیخ کے رونا۔ دیکھیں جملے میں تاکیدوں کو ملاحظہ کریں، مولا کہتے ہیں کہ میں بہت چیخ کے روتا، چلا کے روتا، اور کیسا روتا؟
اعوال سکلا، جس طریقے سے سکلا چیخ چیخ کے روتی ہے، سکلا کا گریہ مشہور ہے۔ سکلا کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ ماتم کرے، یا کوئی زوجہ اپنے شوہر کے غم میں بیٹھ جائے تو اس کو سکلا کہتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں میں ایسے چیخ چیخ کے روؤں اپنی فاطمہ کے اوپر جیسے کوئی بوڑھی ماں۔ اجرکم علی اللہ، جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روئے، میں یوں روؤں فاطمہ پر جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روئے۔ مولا نے فرمایا، جناب فاطمہ سے فرماتے ہیں واللہ جددت علی مصیبت رسول اللہ، کہ اے فاطمہ اب آپ کی مصیبت سے رسول اللہ کی مصیبت تازی ہو گئی۔ بعض مقاتل میں جانتے ہیں کیا لکھا ہے؟ بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے کہا ولا احسست المصیبت، میں نے کبھی مصیبت کا احساس ہی نہیں کیا، مگر کب؟ جناب فاطمہ کی جب مصیبت آئی تب مصیبت کا احساس ہوا۔ یہی وہ علی علیہ السلام ہے جنہوں نے فرمایا ہے فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے اس حالت میں بھی صبر کر لیا کہ آنکھ میں کانٹا ہو یا گلے میں ہڈی پھنسی ہو، لیکن وہ علی جو اس مقام پہ صبر کر رہا ہے جہاں کوئی نہیں کر سکتا۔ جب جناب فاطمہ کی مصیبت آئی تو رسول اللہ سے یہ کہا قل یا رسول اللہ ان صفیتک صبری واہ ان سیدت نساء العالمین تجلدی، اے رسول اللہ آپ کی بیٹی کی مصیبت پر صبر نہیں ہوتا۔ ہر مصیبت میں صبر، فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مصیبت میں صبر نہیں ہوتا۔ یہ کتنی عظیم مصیبت ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ من مصیبت ما افجعها وعلمها وعالمها وامضها واحزنها واللہ هذه مصیبت، خدا کی قسم یہ ایسی مصیبت ہے لا عزاء لها، جس کے لیے کوئی پرسہ نہیں ہو سکتا، وَرَضِيَّةٌ لَا خَلَفَ لَهَا، اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جس کے جائے گزین کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی، جس کے جائے گزین کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ ارباب ایسا بڑی عجیب شب ہے، یہ بڑی عجیب شب ہے۔ یہ شب وہ شب ہے جس سے کربلا سے ایک امتیاز ہے۔ کربلا میں جب تاریخ کربلا کو دیکھا تو وہاں پہ کیا ملا؟ وہاں پر یہ ملا کہ ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا تھا، لیکن ہائے رے مدینہ رسول اللہ جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا، ہائے رے پدر و مادر کی غربت، کہیں ماں ہے جو بچوں کی نگاہوں سے تماچوں کے نشان کو چھپائے، اور کہیں باپ ہے جو بچوں کی نگاہوں سے ریسمان ظلم کے نشان کو چھپائے۔ مقاتل میں ملتا ہے جب اس ملعون نے جسارت کی، اس کے حوالے موجود ہیں مقاتل میں، اور اشعار کی صورت میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ میں مقتل پڑھ رہا ہوں ارباب اعضاء۔ ملعون کہتا ہے، ملعون نے خود کہا کہ جب میں نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے رخسار پہ جسارت کی، جب میں نے رخسار پہ جسارت کی تو کیا ہوا؟ فانقطع قرطها وتناثرت الارض، جو کان میں گوشوارے تھے گوشوارے ٹوٹ کے زمین پہ بکھر گئے۔ خدا نہ کرے کوئی بچہ اس منظر کو دیکھے، خدا نہ کرے کوئی شوہر اس منظر کو دیکھے جو سرکار علی نے دیکھا۔ ارے اسی وجہ سے کہا فلیتا ابن ابا طالب مات قبل یوم فلا یری الکفرۃ الفجر،
قد ازداموا علی ظلم الطاہرۃ البرہ. ارے اے کاش پسر ابو طالب اس دن سے پہلے مر گیا ہوتا. اے کاش پسر ابو طالب اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا کہ یہ نہ دیکھنا پڑتا کہ ملعون اس طریقے سے میری زہرا پہ ہجوم کریں گے. مقاتل کے جملے ہیں دو طرح سے ہیں. بعض جگہ لکھا ہے یہ جو انہوں نے گھر کا حصار کیا تھا ان کی تعداد، بعض نے لکھا 300 اور بعض نے لکھا 4000. بعض نے کہا کہ 300 لوگ تھے اور بعض نے کہا کہ 4000 لوگ تھے. ملعون کہتا ہے، خود کہتا ہے، کہتا جب میں دروازے پہ آیا اور میں نے دروازے کو توڑ دیا تو جتنے میرے ساتھ تھے میں نے سب سے کہا کہ اپنے کوڑوں کو بلند کرو. سب نے مل کے اپنے کوڑوں کو بلند کیا. فنحالت السیاط، سب نے کوڑوں کو بلند کیا لیکن کوڑا کھانے والی متعدد لوگ نہیں، ایک فاطمہ. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. 300 یا 4000 لوگ اور کوڑا کھانے والی اکیلی رسول کی بیٹی. آپ ہمیں بتائیں، کوڑا تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ بتائیں کہ کیا کوڑا مارنے سے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے؟ مقاتل کے جملے ہیں جب اس ملعون نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پہ کوڑا مارا تو مقتل کے جملے ہیں شہزادی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اجرکم علی اللہ، شہزادی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اور پھر مقتلوں نے لکھا جب سرکار علی علیہ السلام کے گلے میں ریسمان ظلم ڈال کے کشا کھینچ کر لے جانے لگے، درمیان میں جناب سیدہ آ گئی. مقاتل نے لکھا کہ جیسے ہی جناب سیدہ آئیں ملعون نے ایسا کوڑا مارا کہ جناب سیدہ رخساروں کے بل زمین پہ گری. رخساروں کے بل زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی. پسلیوں کو توڑ دیا. اب میں مسائب کو ذرا متصل کر رہا ہوں. دیکھیے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے گھر کے لوگ کبھی اپنے لیے نہیں روتے. شہادت جناب عباس علیہ السلام کبھی اپنے لیے نہیں روتے. وقت آخر جب جناب سیدہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مولا کائنات علیہ السلام نے پوچھا مایوب کی کہ یا سیدتی، اے میری سیدہ فاطمہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ جناب کسی مقتل نے نہیں لکھا کہ شہزادی نے کہا ہو کہ اے علی انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی، اے علی انہوں نے میرے بازو توڑ دیا، اے علی انہوں نے میری پشت کو سیاہ کر دیا، اے علی انہوں نے میرے ہاتھ کو توڑ دیا. کہیں نہیں کہا، بس یہی کہا کہ میں اب کی لما تلقى بعدی، میں بس اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ جب میں چلی جاؤں گا تو آپ کا کیا ہوگا. میرے جانے کے بعد آپ کا کیا ہوگا. جب مقتل سے آواز آئی کہ اے سرکار حسین علیہ السلام غلام کا سلام آخر قبول کر لیں، تو مقتلوں نے کیا لکھا کہ جناب حسین علیہ السلام نے کیا عمل انجام دیا؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے کمر پہ رکھا اور کیا کہا؟ الان انکسر ظہری یا اخی، اے میرے بھائی عباس آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. جلدی سے جناب عباس کے پاس پہنچے. مقتلوں نے لکھا کہ جناب عباس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے. پوچھتے ہیں اے میرے بھائی ماذا یوزی کا، اسہم فی العین ام سہم فی الصدر ام عمود علی الراس. اے میرے بھائی عباس یہ بتاؤ کہ رو کیوں رہے ہو؟ کون سی چیز اذیت پہنچا رہی ہے؟ جو آنکھ میں تیر ہے. اے میرے عباس یہ تڑپ کاہے کی ہے، یہ اضطراب و بے چینی؟ ارے جو پورا سینہ اور پورا بدن تیروں سے ڈھپا ہے اس وجہ سے رو رہے ہو، یا جو لوہے کا گرز مار دیا اس وجہ سے رو رہے ہو؟ جناب عباس نے کہا لا ھذا ولا ذاک. اے میرے آقا نہ آنکھوں کو لگا تیر، نہ سینے پہ لگا تیر، نہ سر پہ پڑا کرز، پھر کیوں رو رہے ہو؟ میں روتے
میں اس وجہ سے رہا انما الشمرو یضرب بعدی اختی زینب، میں اس وجہ سے رو رہا میرے جانے کے بعد شمر والوں میری زینب کو مارے گا۔ کیوں رو رہے ہو میرے عباس؟ سرکار میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد شمر ملعون میری زینب کو مارے گا۔ میں نے عرض کیا اپنے لیے نہیں روتے، اتنی ساری مصیبت ہو گئی۔ غسل دے کر کے آمادہ کر دیا، شب شہادت ہے، ارباب عزا روئیں گریہ کریں، زمانے کے امام کو پرسا دے، زمانے کے امام کو یاد کرے، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، روئے ارباب عزا، شب گریہ ہے، یہ شب گریہ ہے۔ غسل کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، غسل جب دے چکے تو کیا کہا؟ بچوں کو مخاطب کیا، یا ام کلثوم، یا زینب، یا فضہ، یا حسن، یا حسین، اے میرے بچوں آؤ، حلم تزود من امکم، آؤ توشہ دیدار لے لو، آخری ملاقات کر لو، ھذا الفراق واللقاء فی الجنہ، اب یہ جدائی ہے، ملاقات کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی۔ مقاتل کے جملے ہیں، سرکار حسن علیہ السلام آئے، فوقع علیہا، اپنے آپ کو اپنی ماں پہ گرا دیا، اس کے بعد کہتے ہیں یا اماں کلمینی، اے میری مادر گرامی مجھ سے بات کرے، قبل ان تفارق روحی جسمی، اس سے پہلے کہ میری روح نکل جائے۔ پھر مقتلوں نے لکھا وَأَقْبَلَ الْحُسَيْنُ وَيُقَبِّلُ رِجْلَهَا، پھر امام حسین علیہ السلام آئے اور ماں کے پیروں کو بوسہ دینے لگے اور کہا انا ابنک الحسین، اے اماں میں آپ کا لال حسین ہوں، کلمینی قبل ان ینصدع قلبی فامو، اے میری اماں حسین سے باتیں کرو اس سے پہلے کہ میرا دل پھٹ جائے، میرا دل پھٹ جائے اور میں مر جاؤں۔ اب مقتلوں نے لکھا، دونوں شہزادوں نے ماں سے کہا اے مادر گرامی اذا لقیت جدنا، جب جد امجد سے ملاقات ہو، فقریعیہ منا السلام، ارے ہمارا سلام کہیے گا اور یہ پیغام دیجئے گا کہ ہم آپ کے بعد یتیمین فی دار الدنیا، ہم آپ کے بعد یتیم ہو گئے۔ مقتلوں کے جملے ہیں، جیسے ہی لفظ یتیم کا آنا تھا، مولا کائنات علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، انہا قد حنت وعنت ومدت یدیہا وضمتہما الی صدرہا ملیہ، بس اتنا کہنا تھا، یتیم کے لفظوں کو سنا، بندے کفن ٹوٹے۔ آہو فقہ کی آواز بلند ہوئی، آہو فقہ کی آواز بلند ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، میرے بچوں آؤ میری آغوش میں آ جاؤ۔ اب مقتل کے جملے وَإِذَا هَاتِفٍ، اسی اثنا میں ایک منادی نے ندا دیا کہ اے ابو الحسن جلدی سے بچوں کو الگ کرو، لقد ابقیا واللہ ملائکۃ السماء، خدا کی قسم ان کی وجہ سے ملائکہ میں کورام ہے۔ ارباب عزا تصور کرے، اب مقتلوں نے آگے بڑھ کے کہا فَرَّفَعُهُمَا عَنْ صَدْرِهَا، ارے بڑی محبت سے ماں کے سینے سے بچوں کو جدا کیا۔ ہاں مولا، ماں باپ کے لاشے سے بچوں کو ایسے ہی جدا کرتے، ہائے رے کربلا، جہاں باپ کے جنازے سے سکینہ کو یوں جدا نہ کیا۔ بس مقتل کے آخری جملے پڑھ رہا ہوں، میں گفتگو ختم کر چکا ارباب عزا، اب سنیں بس یہ آخری جملے ہیں مقتل کے، آپ رو لیے، بس تھوڑا سا اور گریہ کریں، اور میں نے گفتگو کو ختم کر دیا، کسی سے شکوہ نہیں کیا مولا نے۔ مقتل کے جملے ہیں، جب شہزادی کو دفن کر چکے، وَعَفَ عَلَى مَوْضِعَ قَبْرِهَا،
اور شہزادی کے قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ اللہ نے غربت، قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ پھر کیا مقتلوں نے لکھا؟ فلما نفث یدہ من تراب القبر، جب خاک قبر سے اپنے ہاتھ کو مولا نے خاک قبر کو جدا کر دیا اپنے ہاتھوں سے، مقتل کے جملے ہیں فہاج بہ الحزن، غم و احزان کا ایک سیلاب امٹا، فارسل دموعہ علی خدیہ، مولا نے زارو قطار گریا شروع کر دیا، اپنے رخساروں پہ آنسو بہانے لگے۔ کہتے تو کیا کہتے؟ بس یہی کہا یا رسول اللہ آپ کو میرا سلام ہو اور آپ کی بیٹی کا سلام ہو۔ ارے میں کیا بتاؤں، لقد استرجعت الودیعہ واخذت الرہینہ واختلست الزارہ، آپ کی زارہ کو آپ کی امت نے مار ڈالا۔ یہ ودیعت واپس جا رہی ہے، لیکن میں کیسے بتاؤں؟ ستنبئک ابنتک بتضافر امتک علی حزمہا، بس آپ کی بیٹی ہی بتائے گی کہ آپ کی امت نے کون سے ظلم اٹھائے ہیں، کون سے مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے۔ واستخبر حلال فافع الزوال، بار بار پوچھئے گا، ایسے نہ بتائیں گی۔ کم من غلیل معتلج بصدرہا لم تجد لا بثہا سبیلا، ارے کتنی مصیبتیں تو ایسی ہیں جو شہزادی کے سینے میں کروٹیں لیتی رہ گئی، جسے کسی سے بیان نہ کر سکی۔ اب بس علی کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں نے درمیان میں عرض کیا تھا کہ مولا نے کہا کہ اے فاطمہ میں آپ پہ ویسے روؤں جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ روتی ہے۔ جب بس گفتگو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، مصائب اور بھی پڑھنے تھے لیکن بس یہ آخری جملہ ہے، بس آخری شعر جو مولا سے منسوب ہے، کہا میں چیخ چیخ کے روؤں۔ اس کے بعد مقتل نے کہا کہ مولا نے اشعار پڑھے، نفسی علی ظفراتہا محبوست یا لیتہا خرجت مع الظفرات، ارے یہ جو میں چیخ کے رو رہا ہوں اپنی زہرا کے اوپر، اے کاش علی کی جان ان گریوں میں نکل جاتی۔ اجرکم علی اللہ، اے کاش میری جان انہی گریوں بکا میں نکل جاتی۔ لا خیر بعدک فی الحیات وانما، اے میری فاطمہ آپ کے بعد دنیا میں زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ انما ابکی مخافتا ان تطول حیاتی، اے فاطمہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کے بعد علی کو کتنا زندہ رہنا پڑے گا، مجھے نہیں معلوم آپ کی جدائی کے بعد کتنا دن اس دنیا میں رہنا پڑے۔ اما حزنی فسرمد واما لیلی فمساحد وام لا یبرح من قلبی او یختار اللہ لدارک التی انت فیہا مقیم، اب میری راتیں جاگ کے گزریں گی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، رضا بقضائه وتسليم لأمره، ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگارہ ہماری صدا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی حفاظت فرما، جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان کی مغفرت فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم علم حاصل کر سکیں اور اپنے حاصل کی علم پر عمل کر سکیں۔ بار الہ علماء مراجع فقہا کی حفاظت فرما۔ بار الہ منتقم خون حسینی علیہ السلام، منتقم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کا شمار سرکار کے ناصر و اعوان میں فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
استغفر اللہ لی ولکم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین علیہ الصلوۃ والسلام.